बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर बड़े बड़े फैसले हुए हैं सर, और वो ट्वीट भी आ गया है जिसको रोकने की मुकम्मल तौर पर तैयारी थी, और इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के हवाले से भी जो बेसिक इंदिया है उसकी डिटेल भी तो मैंने आपको बतानी है। आज इमरान खान साहब का केस है सर, वो केस जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई भी है 190 मिलियन पाउंड केस, वो केस जिससे मुतलिक सलमान सफदर साहब ये कहते हैं कि जस्ट 15 मिनट दरकार है, और इसके बाद इस केस में किसी किस्म की कोई जान नहीं है। ये कहा जा रहा है, लेकिन मेरी नज़र में ये मुमकिन तो नहीं है कि आज इमरान खान साहब को इस केस पे जबान मिल जाएगी तो रिहाई भी मिल जाएगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, हाँ अगर कानून के मुताबिक चला जाए तो आंखें बंद करके कहा जा सकता है कि केस में इमरान खान साहब की रिहाई मिल जाएगी। लेकिन कुछ दीगर चीजें भी हैं सर जो आपके साथ शेयर करनी है जी। खुफिया तस्वीर ईरान ने जारी की हैं, अल्लाह अकबर, रियल टाइम पे, और क्या चैलेंज मारा है ईरानी इंटेलिजेंस के चीफ ने। ओहो हो, वो भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। बाकी दीगर चीजें भी हैं, आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले उस ट्विटर का जिक्र करें सर। कल आपको पता तोशा खाना केस की समाअत थी इमरान खान साहब की, सेकंड लास्ट समाअत थी। आज मेरा ख्याल है तकरीबन लास्ट समाअत है, आज भी समाअत है। आज जुमरात का दिन भी है, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है। तो बहरहाल मुलाकात हो या ना हो, मुलाकात वाले हो लेकिन लिस्ट जारी की गई, मगर बहरहाल वो मुलाकात तो नहीं हुई। लेकिन आज केस की समाअत में इमरान खान साहब की बहनें भी उधर होंगी, तो आज भी एक पैगाम जारी होगा। जो कल का पैगाम है ना सर, वो रात गए ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से वो ट्वीट हुआ। तो जरा मैं आपको जरा उसके कुछ पॉइंट्स तो मैंने कल रात की वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन ये तफसील आ गई। उन्होंने कहा, वादिया तीरा में बमबारी से मासूम बच्चों, औरतों और आम शहरियों के जानी नुकसान पर मैं शदीद रंजीदा हूं। मैं 1 साल से बारहा इस बारे में पैगाम भेज रहा हूं कि इन इलाकों में ऑपरेशन ना किया जाए, और ना ही कोलेट्रल डैमेज के नाम पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया होना चाहिए, क्योंकि इससे दहशतगर्दी में मजीद इजाफा होता है। अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ गई है। उन्होंने कहा, अली अमीन गंडापुर साहब, आपको एस्टेब्लिशमेंट ट्रैप कर रही है। ना करे मेरे से मुलाकात या ना कराई आपकी मेरे से मुलाकात, लेकिन हकीकत यह है। उन्होंने कहा, हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की मिसाल सबके सामने है। हमारे दौर में अशरफ गनी ने हमें बताया कि ऑपरेशन से दहशतगर्दी में इजाफा होता है, क्योंकि मासूम लोग मारे जाते हैं। इससे पहले हामिद करजई ने अमरीकियों को बताया कि जब भी ऑपरेशन होता है बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, और इनमें से 90% तालिबान के साथ इसलिए शामिल होते हैं ताकि अपने गम और गुस्से का इजहार कर सकें। यानी जहाँ ऑपरेशन होगा वहाँ उनकी लोगों की जानों का नुकसान होगा, तो उनके लवाकिन, बहन भाई, रिश्तेदार फिर वो बाकायदा तौर पर बदला लेने की तरफ जाते हैं, तो जिसकी बिना पर दहशत गर्दी मजीद बढ़ती है। खान साहब ने लिखा अपने ट्वीट में कि हमने अपने दौर में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए थे, जिससे हमारे कबायली इलाकों में भी अमन आया था, मगर आसिम मुनीर ने आते ही इस माहौल को खराब करने की कोशिश की। अफगानिस्तान के खिलाफ धमकी हमें बयान दिए गए। दहाइयों से मुकीम अफगान महाजरीन को खुश असलूबी से नहीं बल्कि धक्के देकर मुल्क बदर किया गया। वहां ड्रोन हमले किए गए, जिससे ताल्लुकात मजीद खराब हुए। फिर नाम लेकर उन्होंने बोला कि सब करने के पीछे ये मकासद है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करना, मगरब में एंटी तालिबान लॉबीज को खुश करना, और बज़ाहिर और ये जाहिर करता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। फिर नाम लेकर उन्होंने बोला कि सारी दुनिया में फिर रहा है, लेकिन अगर तदब्बुर से काम ले तो सबसे पहले उन्होंने आर्मी चीफ को यह मशवरा दिया कि वो सारी दुनिया में फिरें, लेकिन अगर तदब्बुर से काम ले तो सबसे पहले उन्हें अफगानिस्तान जाकर इनसे बात करनी चाहिए, जो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, जिनके साथ हम 2500 किलोमीटर की सरहद रखते हैं। कबायली इलाकों और खत्े के अमन के लिए जरूरी है कि 4 फरीकैन अफगानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, 4 फरीकैन का उनका जिक्र किया। एक तो अफगानिस्तान की हुकूमत एक फरीक, पाकिस्तान की हुकूमत दो फरीक, कबायली और अफगानी अवाम मिलकर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाले ताकि अमन का रास्ता निकल मजीद नुकसान से बचा जा सके। अच्छा, ये ट्वीट तो आया, लेकिन उससे पहले एक काम हो रहा था रात को, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब जो अभी हालिया सेनेटर भी बने और बशीर भी हैं सियासी अमूर के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म इस वक्त आर्मी चीफ दोनों मुल्क से बाहर हैं जी। और आज कहा जा रहा है, तवक्को की जा रही है, अभी तक शेड्यूल जारी नहीं है कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी नहीं होगी। हाँ, ये खबरें रात से जरूर चलना शुरू हुई हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब इस मुलाकात के अंदर जरूर मौजूद होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की कहा जाए तवक्को की जा रही, नो शेड्यूल इन इट, ठीक है। अभी तक कहीं से कोई चीज कंफर्म नहीं हुई है, ना ही पाकिस्तान की वजारत इत्तलात की तरफ से, ना ही किसी तरफ से। तो इवन अता तारड़ साहब भी उनके साथ उधर मौजूद हैं, कहीं से कोई चीज कंफर्म नहीं हुई है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्हें कहा इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उन्हें कहा इस पर हम बड़ी शद्दोमत के साथ काम कर रहे हैं, हुकूमत इस पर काम कर रही है, और अनकरीब बंद किया जाएगा। हम सिर्फ हुज्जतें हैं जो कुछ वो तमाम की जा रही हैं ताकि बेनिफिट डाउट्स ना दिया जा सके। ये उन्होंने कहा, करीब बंद कर दिया जाएगा। और वैसे भी बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे ना सर, कि केस जल्दी से लगाए, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करना है, जल्द बंद करना है, हुकूमत
کے حوالے سے وہ تو گئے تو تھے. اچھا اب معاملہ کیا ہے؟ سر عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے دین سو وٹ؟ دین سو وٹ؟ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کسی اور نام سے کھل جائے گا. عمران خان 1، عمران خان 2. او بھائی، اس ملک کے لوگوں نے پنجرے کو ووٹ دیا، طوطے کو ووٹ دیا، دیو بلے کو رہے تھے، انہوں نے ٹوٹی کو ووٹ دیا، انہوں نے بطخ کو ووٹ دیا، انہوں نے کس ڈھولکی کو ووٹ دیا، کس کو ووٹ نہیں دیا کہ یہ ووٹ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے، یہ ووٹ بلے کو جا رہا ہے. قاضی فائصل صاحب نے تو اپنی طرف سے تمام اپنی طاقتیں اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر لیا تھا. الیکشن کمیشن تو اپنی تمام حرکات و سکنات کر لی تھی. تو یار یہ وہ والی عوام ہے. میں رانا سلام صاحب اب جو کہ جتنا مرضی، میں تو کہتا ہوں کل کا کرے، ابھی بند کر دے عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ. وہ ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان 1 کے نام سے آ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میسج ادھر سے جاری ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی. آپ چاہے خلیل جبران کو لے لیں یا کسی کو بھی جبران کو لے لیں، نہیں حل مسئلے کا حل ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنا نہیں ہے. پیغام تو بیل ہی جانا ہے سر. پورے کالم چھپ گئے ہیں عمران خان صاحب کے، پورے کے پورے ایڈیٹوریل چھپ گئے عمران خان صاحب کے. یہ بھی تو 4 مشورے ہی دیے نا عمران خان صاحب نے. تو ہاں، آپ لوگ انرجی ویسٹ کر رہے ہیں ابھی ایک کے بعد ایک، کسی کیس میں سزا، پچھلے زمانہ تو اگلے میں سزا، پھر اس میں زمانہ ہے اس میں اگلے میں سزا، اور کچھ نہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. نام چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ایسا ہونا، کچھ بھی ایسا نہیں ہونا. تو رات کو سر یہ سارے کام ہوئے تو میں نے کہا آپ کو ادھر بتا دوں. ادھر میں تھوڑا فلک جاوید صاحبہ سے متعلق بتا دوں. وہ ہوئی اسلام آباد سے تھی، حراست میں آئی تھی. رات کو پتا چلا جی ان کی اسلام آباد کی بجائے اچھرے سے گرفتاری ان کی ڈالی گئی، لاہور سے. کہاں اسلام آباد؟ لاہور. آپ کو پتا پاکستان میں ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ان کو سامنے لیا ہے جی. فلک جاوید کو لاہور اچھرے کے علاقے سے حراست میں لیا گیا ہے. نیشنل این سی سی اے کے مطابق فلک جاوید پر 2 مقدمات میں ملوث ہے. ایک تو ان کے پاس دیگر درجن افراد کے ساتھ وہ ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کی ایڈیٹڈ ویڈیو پوسٹ کرنے سے یا اس کو ری ٹویٹ کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر ایک الزام ہے. عظمہ بخاری آپ کو پتہ ہے ان کے لیے خود ہائی کورٹ جاتی رہی ہے، خود ہائی کورٹ جاتی. میں تو اس عمل کو بھی بہت گندا تصور کرتا ہوں جو ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن وہ خود جاتی رہی ہیں نام لے لے کے نا. اس وقت یہ پشاور میں تھی، لیکن بہرحال جو ایک تھا وہ ہو گیا. تو اب ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. اتنی جلدی وہ ضمانت سے باہر آتی نہیں ہے کیونکہ ادھر عظمہ بخاری صاحبہ خود موجود ہیں. بہرحال ابھی فی الحال وہ ہیں. صبح ان کو ایک ایف آئی اے کے ایک جج صاحب ہیں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. ان سے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ بڑی لمبی لمبی پیشیاں بھی دے دیتے ہیں اور جسمانی ریمانڈ بھی دے دیتے ہیں. تو بہرحال فرق نیا صاحبہ سے متعلق پتہ چل گیا، سامنے آ گئی. جو لوگ فکر مند تھے ذرا ان کو کم از کم اس بات کا اندازہ ہو جائے. رہی بات 190 ملین کیس میں سزا موتی کی درخواستیں یہ آج مقرر کر گئی ہیں. وکیل سلمان صفدر صاحب کافی پر امید ہیں اور ضمانت کے لیے انہوں نے کہا کسی بڑی پیش رفت کا مجھے بڑا امکان ہے. میری نظر میں کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ تو یہاں چیزیں میں آ گئی. دوسرا 26ویں آئینی ترمیم کی باقاعدہ آئینی بینچ میں سماعت جو ہے وہ 7 اکتوبر کو رکھی گئی ہے. اس سے پہلے آج اسلام آباد میں جی گول میز کانفرنس رکھی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. تحریکی جو وکلا تھے نا سینئر، انہوں نے گول میز کانفرنس رکھی ہے سوچ بچار کرنے کے لیے، جس کا عنوان ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئین اور قانون کی پامالی، عدلیہ کے بقار کی دھجیاں بکھیرنے کی سازش اور آزاد عدلیہ کا گلا گھوٹنے کی کوششوں کے خلاف وکلا گول میز کانفرنس. اچھا اس میں صدارت کس کے پاس ہے رسول نے؟ وکلا تو سارے ہوں گے، سارے کے سارے سابق سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں. ایک تو لطیف کھوسہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بار، اعتزاز احسن صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، حامد خان سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، علی احمد کرد سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، منیر ملک سابق صدر، بیرسٹر علی ظفر سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور قاضی انور صاحب. جی ہاں، اسلام آباد کے ریگالیا ہوٹل میں جی 25 ستمبر وقت صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک. تو یہ گول میز کانفرنس رکھی گئی ہے تاکہ عدلیہ کو بھی بتایا جا سکے، سپریم کورٹ بھی بتایا جا سکے. جو سینئر ترین جن کو آپ ہمیشہ معاون کے طور پر وکلا رکھتے تھے، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدور ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں. تو جو اعلامیہ یہ بڑا میٹر کرتا ہے جی. باقی اوپر تو کیا میٹر کرتا کیا نہیں کرتا یہ مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے، لیکن اعلامیہ بڑا میٹر کرتا ہے. ہاں، اس دوران پی ٹی آئی نے رات کو اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا جی.
انہیں کہا عدلیہ پہ دباؤ کے تمام اقدامات کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ بغیر کسی خوف و دباؤ کے انصاف فراہم کر سکے۔ آئین پاکستان میں دیے گئے ڈبل جپارڈی کے اصول کا احترام کیا جائے، یعنی ایک ہی جرم میں نا بار بار ٹرائل بند کیا جائے۔ عمران خان ہر طرح کے سیاسی تعصب سے پاک، منصفانہ، شفاف عدالتی عمل کا حق دیا جائے۔ توشہ خانہ کیس ایک ہی واقعے پر تیسری بار چلایا جا رہا ہے جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 13 میں دیے گئے بنیادی اصول ڈبل جپارڈی کے سرین منافی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات کا ایک تسلسل ایک منظم سیاسی مقصد کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ یہ قانونی انصاف کی ایک بدترین مثال ہے۔ سر آپ نے کہا، انہوں نے سن لیا، بٹ ہو کیئرس؟ بہرحال آپ نے مطالبہ کیا، چلے ٹھیک ہے، بات اس سے آگے جائے۔ اپنے 27 ستمبر کے جلسے کی تیاری کریں، سب سے زیادہ مناسب وہ جلسہ بڑا میٹر کرے گا۔ یہ تو یہ باتیں تو ساری کتابیاں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، کتابی باتوں سے یاد آیا، اسلامی نظریاتی کونسل، جی ہاں، انہوں نے بڑا زبردست یو ٹرن لیا نا۔ کل ود ہولڈنگ ٹیکس پہ انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا، انہوں نے کہا جو بینک سے رقم نکلوانے اور ڈالنے میں جو ایکسٹرا پیسے چارج کرتی ہے نا گورنمنٹ، انہوں نے کہا غیر آئینی ہے، غیر شرعی ہے، خلاف قانون ہے نا۔ تو غیر شرعی ان کو کرا دینے کے بعد نا رات کو ساری پورا بینکنگ سیکٹر ایکٹیو ہو گیا ہوگا، بھائی ہمارا مال کیسے چلے گا، یہ تو ساری چیزیں بڑی زبردست قسم کی ہو گئی ہیں، کیسے ہیں؟ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے پھر اس پہ یو ٹرن لیا ہے۔ انہوں نے کہا اسلامی نظریات کا کیسا ہے کا کونسل کا کہنا ہے کہ ابھی بحث جاری ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اور کیا لکھا سن لیں جی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے آج کے اجلاس سے حوالے سے تاثر سامنے آیا کہ کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے بارے میں حتمی رائے قائم کر لی، جبکہ حقیقتاً یہ ہے کہ چند اراکین نے اس پر ابتدائی بحث کی ہے، اور جس میں اراکین کے مختلف آ رہا ہے، اراکین اس پر اگلی اجلاس میں ماہرین سے بحث کریں گے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کونسل کے آمد میں اب اس سے حاصل بحث کی جائے گی، متعلقہ ماہرین سے رائے لی جائے گی۔ زیر بحث مسئلے پر کونسل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کمال ہو گیا یار، سر شریعت نے یو ٹرن لے لیا ہے، کیسی مزیدار بات ہے۔ مجھے اچھا لگا یہ تمام چیزیں جان کے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ ادھر ایران کی جانب سے سر، ایران کی خفیہ ایجنسی نے دعویٰ بھی کیا ہے، پوری ویڈیو انہوں نے جاری کی ہے، خصوصی فوٹیج ہے اسرائیل کا جو ایٹمی مرکز ہے نا ڈیمونا، اس کے اندر کی ساری فوٹیج ہے، اور اسرائیل میں پوری تھرتھلی مچی ہوئی ہے اس بات سے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور یہ خالی خلی نہیں ہے نا، ایرانین منسٹر آف انٹیلیجنس نے نتن یاہو کو یہ کہا ہے، فوکس آن سالونگ یور بریڈ پرابلم، اپنے کھانے پینے کی فکر کرو۔ یور امپلائیز ہیو کوپریٹڈ ود اس، جو تمہارے ملازم ہیں وہ ہم سے کوپریٹ کر رہے ہیں، فار منی اینڈ اسٹل ڈو۔ یہ جو تصاویر ہے نا، یہ ساری اندر کی فوٹیج ہے سر، پوری یہ یعنی تمہارا جو ایٹمی پروگرام ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، جو تم نے ہمارے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کی کوشش کی، جو تم نے ہماری افزودہ جوہری طاقت کو رول بیک کرنے کی کوشش کی، جو تم نے اپنے جہازوں کے ذریعے بمبارمنٹ کی، B-2 کے ذریعے کی، تو ہمارے پاس بھی بتا، میں کسی وقت بھی ہم نشانے پہ لیں گے۔ تو سر بڑی تھرتھلی، بڑا ارتعاش مچا ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے سر۔ اب تک یہ اہم ترین خبریں تھیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ فیڈ بیک سے متعلق آپ مجھے آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔